وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خبیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات مرد و قبل محسن جواد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب حافظ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان عظمت حرمین شریفین اور محبت حرمین شریفین دے حوالے نال شاندار گفتگو فرما چکے اور میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ قرآن و سنت کستوری حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حافظ اللہ تعالی شیر پنجاب اہل حدیثان دے نواب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے منٹاں والی گفتگو تو بعد انشاءاللہ انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا توجہ میری طرف رہے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے قائدین اہل حدیث یوتھ فرس دے نوجوان اور قائدین جو تشریف لائے نے اللہ پاک سبنا دعانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور جن بھائیاں نے محنت کوشش کر کے شاندار پروگرام سجایا اللہ پاک انہوں نے محنت قبول فرما کے قیامت والے دن اس پروگرام کو نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے آمین کہو محترم بھائی حافظ مقصود صاحب حافظ اللہ تعالی
میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی ہے اسی حوالے نال چند باتاں میں عرض کروں گا، غور کرنا، توجہ فرمانا۔ حضرات بلا تقریر بلا تمہید میں بات نو شروع کرنا چاہنا، بڑے ادب اور پیار نال پھر درخواست کروں گا، توجہ میری طرف رہے۔ انشاءاللہ الرحمن منٹاں والی گفتگو ہے، میں جلدی اجازت چاہوں گا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، کہو سارے صلی اللہ، بولو تھوڑی تھوڑی ہمت کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے ہی پیارے ساتھی، 5374 حدیثاں دے راوی، امام المحدثین، فقیہ الامت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری ویلہ زندگی اور موت دی کشمکش دی اندر لیٹے نے، توجہ میری طرف رہے، آخرت دی تیاری، زندگی آخری سانسوں پر اس حوالے نال میری ڈیوٹی لگی ہے۔ میں حضرات مختصر بات عرض کرن تو بات اجازت چاہوں گا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا ہی وفادار ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری ویلہ موت دے بستر تے لیٹے نے، رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے، اکھاں جو ہزار ہزار آنسو جاری نے، لوگ تیمارداری واسطے آ رہے نے، پتہ لین واسطے، عیادت واسطے آ رہے نے۔ کسے کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا موت دے ڈر تو رو رہے ہو؟ موت اپنے پنجے توڑے جسم اندر گھڑنا جاندی ہے، موت دا وقت قریب ہے، کیا اس واسطے رو رہے ہو؟ موت کو ڈر کے رو رہے ہو؟ تو پیغمبر دے ساتھی نے فرمایا، ساتھیوں اے بات نہیں، میں موت کو ڈر کے نہیں رو رہا، ویسے بھی موت کو ڈر کے رونا کوئی عقل مندی دی بات نہیں، دڑائی والی بات نہیں۔ امیاں موت کو ڈر کے رویا جائے، نسیا جائے، پچھیا جائے، موت کسے نو جان دین دی، بولو گھت کے بولو، موت کسے نو جان دین دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، میں موت کو ڈر کے نہیں رو رہا۔ ساتھیاں دے پھر رون دی وجہ کیا ہے؟ آنسو بہان دی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر دے ساتھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت حسرات جو رون دی وجہ بیان کیتی ہے، ذرا محبت نہ سنو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور عمل دے جذبے نہ بیٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ رون دی وجہ فرما رہے نے کہ رون دی وجہ کیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا فانی ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ بل توسرون الحیات الدنیا، اے دنیا دی زندگی 4 دنہ دی عارضی زندگی، بقا رہنے والی زندگی تو آخرت دی زندگی ہے۔ حضرات کل سنے آجے، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ امام کائنات نے فرمایا، ایک پرندہ بہت بڑے سمندر دے کنارے بیٹھ جائے، چونجنال پانی دا قطرہ اٹھائے، جڑا چونجنال پانی دا قطرہ اٹھایا ہے، یہ تے دنیا دی زندگی، باقی پورا سمندر تے آخرت دی زندگی ہے۔ اے بات پیغمبر دا غلام سمجھانا چاہتا ہے، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ اور ساتھیوں میں اس واسطے رو رہا ہوں، اے دنیا دی زندگی تے 4 دنوں دی عارضی زندگی ہے۔ موت تو بعد جڑا سفر شروع ہونے والا، موت تو بعد جڑی عالم برزخ دی زندگی، عالم محشر دی زندگی، اے بڑا لمبا پروسی زارے آمدے گینے۔ دنیا دی زندگی 4 دنوں دی، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ میں ابو ہریرہ اس واسطے رو رہا ہوں کہ جدو موت تو بعد میں آخرت دا سفر اختیار کرنا ہے، آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے۔ میرے کو لیکیاں والا ذاتیرہ تھوڑا ہے، انجام پتہ نہیں کی بنے گا۔
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے پاک پیغمبر دا ساتھی رو کے حضرات بیان کی کرتا ہے، رون دی وجہ بیان کر رہا ہے۔ آندہ لوگوں دنیا دی زندگی عارضی ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ میرے کو نیکیاں والا سا تیرا تھوڑا ہے، آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے، پتہ نہیں انجام پتہ نہیں کی بنے گا۔ حضرات میں دسنا چاہنا ہوں، رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آنکھاں، اے زندگی بے وفائے پتہ نہیں کس موڑتے بے وفائیاں کر جاوے۔ آؤ اپنی دنیا دی زندگی دے اندر ایسے عمل کرو رب ذوالجلال نو مرنا پسند آ جائے۔ اللہ ذوالجلال نو اے تیری زندگی دے جڑے عمال نے پسند آ جائے، تیری دنیا بھی بہتر بن جائے تے تیری آخرت بھی بہتر بن جائے۔ آخرتیاں کاٹیاں بچوں سب نلو مشکل کاٹی قبر دی، قبر دے اندر اللہ پاک کامیابیاں دے دے وے۔ اے سن ذرا دھیان نال، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ادھر کیے لوگ ٹوٹ کے کرانو جا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری حضرت ابو ہریرہ روندیاں روندیاں آندے کی نے، میرے اوکار والے ہو جدو میں فوت ہو جاواں، جدو میں دنیا تو چلا جاواں، میری میت دے نال میرے جنازے دے نال رون والیاں ماتم کرن والیاں میرے جنازے دے نال نہ جان کیوں؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رون اور ماتم کرن کو منع فرمایا ہے، میرے پاک پیغمبر نے واویلا کرن کو منع فرمایا، اور نال ہی آندے نے میرے جنازے دے نال قبرستان آگ بھی نال نہ لے کے جایا جے۔ کیوں؟ جگہ دے پیر نے قبرستان آگ لے جان تو منع فرمایا ہے۔ جڑے قبرستانہ دے اندر بے کے سفتاں پیندے نے، حکے دے چرساں پیندے نے، اگر بتیاں تے مو بتیاں لگان دے نے۔ حضرات کر سنو، میں فرقہ فرقیت دی بات نہیں کر رہا، امام الانبیاء نے فرمایا، اور کر ذرا دھیان نہ سنو، حضرت ابو ہریرہ نے باتاں کی دیاں تے حضرات او ٹائم آ گیا جڑا میرے تیرے دھیان والا روح والا پنچھی اٹھ گیا، جسم والا پنجرہ خالی رہ گیا۔ لوگ بیندے نے دھیان دے کینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا ہے، بے کے میرے کول، بے کے تیرے کول، پھر سارے آن رونا ہے۔ مکے جدوں سا میرے، مکے جدوں سا تیرے، مٹی دا تو ہونا ہے، بے کے تیرے کول، پھر سارے آن رونا ہے۔ گر گر گلاں میری موت دیاں ہونیاں، گر گر گلاں تیری موت دیاں ہونیاں، ویکھ ویکھ اکھاں تینوں سب دیاں رونیاں، کفن دے وچ مکھ اپنا لکھونا ہے، بے کے تیرے کول، پھر سارے آنے رونا ہے۔ اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا وا، جیندے وچ رہندا سا حویلی چھڑی جانا وا۔ اللہ جانے نال میرے، اللہ جانے نال تیرے، اگے کی ہونا ہے، بے کے میرے کول، پھر سارے آنے رونا ہے۔ انس بن مالک راوی نے امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا آکے پیغام دیندے ہیں سونیا تواڈی چاچی سیدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ گجرا والے دے ہو باسیو نوجوانوں تے بابیو اللہ دا واسطہ جے گل ذرا پیار نال سنیا جے سنو ذرا محبت نال آکے آندہ سونیا تواڈی چاچی فوت ہو گئی ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی چاچی دا نام فاطمہ ہے ایک میرے پاک پیغمبر دی بیٹی ہے آپ دی لفظ جگر دا نام بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی دادی دا نام بھی فاطمہ ہے سنو ذرا غور نال فاطمہ بنت اسد فوت ہوئی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی امہ جانے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی جل مرتضی دی امی فوت ہو گئی ہے آکے پیغام ملے آنا چکان دی پیر حضرات کر سنیا جے میرے آقا طور پیسے آپا بھی نال نے اپنی چاچی دے کرے گے لاشا پیا ہوئے آئے لاشے دیوتے کپڑا دیتا کے آئے امام کائنات اپنی چاچی دے سرانے کھڑ جان دینے اور سنو نوجوانوں تے بابے ہو سنو مک دی مقاما میرے آقا سرانے کھڑ گئے ہاتھ چوکلے آپ نے دعا کی تھی عرشاں والے ربا عرشاں والے خالقہ میری چاچی نو معاف کر دے ربا میری چاچی نو معاف کر دے اللہ میری چاچی میری ماں دی منن دے عرشاں والے خالقہ میں تیرا نبی تیرا پیغمبر دعا کر رہے ہیں اس میری چاچی نے میرے نال بڑا حسن سلوک کیتا ہے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے ربا معاف کر دے میری چاچی نو معاف کر دے میری ماں آمینہ تو بعد میری چاچی فاطمہ نے میری ماں دی طرح میرے نال حسن سلوک کیتا ہے ربا میں تیرا نبی دعاواں کرنا میری چاچی نو معاف کر دے آقا نالے روئی جان دینے لے میرے پاک پیغمبر دعاواں کری جان دینے حضرات کر سنیا جے فوت ہونے والی سیدنا علی جل مرتضی دی ماں رسی اللہ کہو رسی اللہ خدا دی قسم علی پاک دے پیران دی خاک سڑی اکھان دا سرمائے میرے آقا علی پاک نال بھی پیار کر دینے سنو تیان نال علی پاک دی اولاد نال بھی محبت کر دینے میرے آقا علی پاک دی ماں دا بھی ادب و احترام کر دینے رسی اللہ خدا دی قسم علی پاک دے پیران دی خاک سڑی اکھان دا سرمائے اہل بیت دی جتیاں نال جڑی مٹی لگی ہے وہ سڑی اکھان دا سرمائے صحابہ و اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے سب کہو علی پاک رسی اللہ بولو رسی اللہ تھوڑا ذوق تازہ کر دیا گھٹا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آخ میں غلام علی دا کہو رضی اللہ اتار کٹا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آخ میں غلام علی دا بھنگی کی جانے چرسی کی جانے مقام علی دا کٹا سونا لگدا ہے نام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در صدیق دستا ہے امام علی دا کٹا سونا لگدا ہے نام علی دا بھنگیاں نو آخ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در صدیق دستا ہے امام علی دا
کتا سونا لگتا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا کتا سونا لگتا ہے نام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امندہ امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا امیر المؤمنین ہے صدیق علی دا امیر المؤمنین ہے فاروق علی دا کتا سونا لگتا ہے نام علی دا رضی اللہ کو رضی اللہ تعالی پیارے آقا آخری حج کر کے مدینے پہنچوں تو پہلے نبی پاک نے دو باتیں فرمایا لوگو میری امت دے لوگو قرآن پاک کتاب اللہ ان تے عمل کر دے رہا جے یعنی قرآن پاک تے عمل دی آقا نے رغبت دلائی دوسری بات حضرات کل سنیاں جے آقا فرماندے نے میرے اہل بیت میں اہل بیت دے متعلق تو انو رب ذوالجلال دا ڈر اور خوف دلا رہے ہوں آقا فرماندے نے میرے اہل بیت نہ حسن سلوک کرے آجے اہل بیت نہ محبت کرے آجے اور خدا دی قسم اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے کہو انشاءاللہ حضرات بے شک کہو میں تو اڈا شوق تازہ کر دیں دو جملیاں تو بات اصل بات بھی طرف آنا توجہ میری طرف حسنین نو نبی نے جولی وچ کھڑایا اچھی کہہ دے جنہوں اہل بیتنا محبت ذرا سجی باں کھڑی کر کے کہہ دے سبحان اللہ حسن و حسین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نوما حسنین ایکو کٹ روے حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے جولی وچ کھڑایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انا دے اپنا ہیلو آپ دہن پایا اچھی قید حسنین نو نبی نے جولی وچ کھڑایا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا علماء جاندے نے حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دونا نواسیانو دونا نواسیانو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے جولی وچ کھڑایا حسن و حسین میری آقا فرما رہے نے حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین جنت سردار نوجوان حسنین جنت سردار نوجوان امان عورتاں دی فاطمان عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے جولی وچ کھڑایا
حضرات میں دس رہا ہوں حسنین دی دادی فوت ہو گئی ہے، مولا علی پاک دی ماں فوت ہو گئی ہے، جگہ دے پیر دی چاچی فوت ہوئی، میرے پاک پیغمبر آئے نا چاچی دے سرانے کھڑ کے میرے آقا نے رو رو کے دعاواں کی دیاں اور نالی جگہ دے پیر فرماندے نے اشمیاں جے دیان نال آقا فرماندے نے عمر ابن خطاب کتے میں، اسامہ بن زید کتے میں، ابو ایوب انصاری کتے میں، تینوں سے آپی آئے آقا فرماندے نے جا عمر جنت البقیع المعروف جنت البقیع بقیع غرقد اندر چلا جا کہ میری چاچی لی لحد والی کچی قبر تیار کر دے ہو، اے تینوں نبی دے یار لحد والی قبر تیار کرن لی جنت البقیع اندر پہنچے نے، ادھر جگہ دے پیران دے نے خواتین سلام نو آقا فرمان دے نے بی بی ہو میری چاچی نو چنگی طرح غسل دے ہو، میری چاچی نو اچھی طرح غسل دے آجے، اے میری چاچی ہے جنہیں میرے نال بڑا حسن سلوک کیتا ہے، حضرات کل سنے آجے میں کوئی پیدل خبر نہیں چھڑن لگا، شریعت اوراق دے لکھے آئے، امام کائنات کل ایک پانی دا ٹپ لے آندہ گیا، ایک پانی دا برتن لے آندہ گیا، جگہ دے پیر نے پانی دا ٹپ چکیا، یہ دے اندر کافور دے دیگر خوشبو ملائی گئی ہے، آقا نے اپنے ہاتھوں دے نال چاچی دے جسم دے اوپر یہ پانی نو بہا دیتا ہے، آقا فرمان دے نے بی بی ہو میری چاچی نو غسل دے ہو، میں ذرا قبرستان قبر دا جائزہ لے کے آواں، آقا تورن لگے نا پھر جگہ دے پیر روکے، امام کائنات نے اپنا کرتا اتارے اوہ جوانوں تے بابیو اللہ دا واسطہ جے رب دی عصمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے سنو تے آنال میرے آقا نے اپنا کرتا اتاریا کمیز اتار کے بی بیاں نو دیتا ہے، آقا فرمان دے نے بی بی ہو اے خواتین سلام جدو میری چاچی نو غسل دے لو کفن پہنا لو کفن دے اتو اے میرا کرتا اے میرا کمیز میری چاچی نو پہنا دیا جے اے میری چاچی میری ماں دی بنے دسی، آقا نے کرتا دیتا تے قبرستان چلے جان دے میں سیاپا منظر بھی دے نے عجیب جیاں گلہ عجیب کیفیت ہے، اس بی بی دا کتنا مقام پیغمبر رو رو کے دعاواں بھی کردہ پہ آئے، غسل واسطے پانی بھی بہایا، اپنا کفن واسطے کرتا بھی اتار کے دیتا، جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں قبرستان گئے، لحد والی کچی قبر تیار ہو رہی ہے، میرے آقا جدو قبر دے گول پہنچے نا عمر ابن خطاب لحد تیار کر رہے ہیں، آقا فرمان دینے عمر رک جا، عمر ٹھہر جا ذرا بارا، میں اپنی چاچی دی خود قبر تیار کرانگا، ہائے میرے اللہ میرے پاک پیغمبر قبر دی اندر اترے نے، اے سنو ذرا غور نال، آقا قبر دی اندر خود اترے، لحد والی مٹی نو صاف کیتا ہے، لحد والی مٹی جدو صاف کر لی میرے مصطفیٰ نے، آقا قبر اندر لیٹ جاندے میں، اے سنو گجرہ والے دیو باشیو، آقا قبر اندر لیٹ گئے، جگہ دے پیر چاچی فاطمہ بنت یسدی قبر دے اندر لیٹ گئے، آقا رو رو کے دعاواں پہ کر دینے، آقا نالے روئی جاندے نے، نالے دعا کری جاندے نے، عرشاں والے خالقہ عرشاں والے مالکہ میں تیرا نبی دعا کرنا ہے، اے میری چاچی فاطمہ بنت یسدی قبر ہے، ربا میری چاچی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اس قبر نو تحت نگاہ کھلیاں کر دے، یہ تھے ایک جملہ تین لگا سایہ نہ کرے آجے، میرے پاک پیغمبر آجے چاچی فاطمہ دی قبر اندر لیٹے نے، یہ تھے دعا کری جاندے نے، میرے آقا دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو، میرے پاک پیغمبر دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو، پانچ ایسے موقع نے کہ میرے آقا خود قبر دی اندر پہلا اترے نے، اے پانچ قبرانے جگہ دے پیر کول پوری زندگی اندر پانچ قبران دے اندر اتر کے میت واسطے پہلے دعا کی دیئے، انہا پنجا قبران چوں تین عورتاں دیاں قبرانے دو مردان دیاں قبرانے تین عورتاں دے وچوں پہلی قبر میرے پاک پیغمبر دی غمخار بیوی آپ دی وفادار بیوی سیدہ
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اے سیدہ فاطمہ ام کلثوم رقیہ زینب دی اماں جانے اے سن ذرا دھیان نال جگاں دے پیر سیدہ خدیجہ دی قبر دے اندر پہلے خود اترے نے لاہ دی مٹی نو صاف بھی کیتا آقا نے دعاواں بھی کیتیاں نے حضرات 3 عورتاں وچوں کل 5 قبراں 2 مرداں دیاں 3 بیبیاں دیاں پہلی قبر سیدہ خدیجہ دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری قبر میری تیری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ دی اماں جان ابو بکر صدیق دی بیوی سیدہ ام الرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو امی عائشہ دی ماں فوت ہو گئی جگاں دے پیر قبر اندر پہلے خود اترے نے لاہ دی مٹی بھی صاف کی تھی ہے امام کائنات نے دعاواں بھی کی دیا اور تیجی قبر سیدہ فاطمہ بنت یسدی ہے اے مولا علی پاک دی ماں رضی اللہ تعالی عنہ حضرات گل سنو 2 مرداں دیاں قبراں انہاں دونوں مرداں وچوں ایک میرے مصطفیٰ دے اپنے بیٹے نے سیدہ خدیجہ دے بدن وچوں چھوٹا جے آقا دا بیٹا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا فوت ہو گیا حضرت سیدہ خدیجہ دے بدن وچوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا جے بیان نال آقا قبر اندر پہلے خود اترے اپنے بیٹے دی میت نو اپنے پتر دی میت نو لاشے نو آقا نے خود قبر اندر اتارے آئے اور دوسری قبر میرے پاک پیغمبر دے صحابی عبداللہ ذوالفجادین دی قبر ہے سنو دھیان نال عبداللہ کون ہے ان دا نام عبدالعزیٰ ہے ایک دن مکے دی اندر باپ فوت ہو گیا چاچے نے پالے آئے سنو غور نال عبدالعزیٰ آندہ ہے بول کے آندہ ہے آندہ چاچا زندگی دا پتہ نہیں میں مدینے دا راہی بننا چاہنا ہوا امام کائنات دا مرید بننا چاہنا ہوا چاچا آندہ عبدالعزیٰ میں سب کچھ کھولواں گا تیرا مال کھولواں گا بھتیجا بول کے آندہ چاچا مر کے بھی تے سارا کچھ ایتھے ہی چھڑ جانا ہے میں مدینے جانا چاہنا ہوا رات کا ٹائم ہے عبدالعزیٰ کروں نکلن لگا چاچے نے سب کچھ کھولے آئی جدو عبدالعزیٰ ترن لگے نا چاچا بول کے آندہ عبدالعزیٰ اوہ بڑیاں غیرتاں والے اے جسم تے جڑے کپڑے پائے نہیں اے بھی تے تیرے چاچے دی کمائی دے میں کپڑے اتار کے تھے رکھ دے بھتیجے عبدالعزیٰ کلوں چاچے نے کپڑے لوا لے مادر صاحب پر رہنا رات کا ٹائم میں ننگیاں کر کے چاچے نے بھتیجے عبدالعزیٰ نو کروں کٹ دیتا ہے سنو ذرا دھیان نال حضرات مقدم کہاں رات کا ٹائم میں چلتے چلتے ماں دے دروازے تے چلے گئے آندے نہیں امی عبدالعزیٰ آیا ہوا نہیں امی عبدالعزیٰ آیا ہوا ماں گل تے سن لے حضرات گل سنیا دے ماں پار آئی نا عبدالعزیٰ دیوار نہ چھپ کے بہ گئے آندے نہیں امی چاچے نے کروں کر دیتا ہی جسم دے کپڑے بھی لوہا لینے چاچ ماں دیئے وے پتر گل کی بنی ہے پتر آندہ امی میں مدنی سرکار کو مرید بن لی مدینے جا رہے ہوں ماں دی پھر اتھے کی لین آیا نکل جا ماں نے دروازہ بند کر لیا عبدالعزیٰ رو کے آندہ کیے نی امی رب ذوالجلال دی قسم ہے میں جداداں دے مطالبے لے کے نہیں آیا میں دولتاں دے مطالبے لے کے نہیں آیا نی امی ایک کپڑیاں دا جوڑا دے دے ایک کپڑیاں دا جوڑا دے دے میں مدینے دا راہی بننا جانا کپڑے سیبتن کرنا جانا ہوا ماں نے کپڑیاں دا جوڑا دے نہیں دیتا ایک پرانا بسیدہ ٹاٹ دیوار دے تو سٹے آئے عبدالعزیٰ نے 2 ٹوٹے کر کے ایک لاکھ نال بنے ایک موڑیاں دے رکھیا مسجد نبی دا راہی بن جاندہ ہے کئی دنہ دا سفر طے کر کے رات دا ٹائم مدینے پہنچے نا ادھر فجر دا ٹائم ہے ایک نکرے عبدالعزیٰ کے کونے اندر بیٹھا ہے سردی دیاں ٹھٹر دیاں راتاں صحابہ میرے آقا کو لائے آندے نے کائنات دیا سردارہ کوئی راہی مسافر تواڈی انتظار اندر بیٹھا ہے آقا فرماندے نے میرے کول بلاؤ عبدالعزیٰ نو بلایا گیا جگاں دے پیران دے نے راہی اوہ مسافر کون ہے تو کتوں آیا تیرا نام کی ہے اے رو کے اپنی دکھاں بری داستان سناندہ ہے آندہ محبوبہ
میرا نام عبدالعزا ہے مکیوں چل کے آیا ہوں تہاڈا مرید بنن لئی سونیا چاچے نے سب کچھ کھولے آئے آقا نے پکڑیا روندے روندے عبدالعزا نو پکڑیا تے سینے لایا آقا فرماندے نے جی اے گل ہے اج تو بعد عبدالعزا نہیں عبداللہ بن گیا ہے رضی اللہ تعالی اے عبداللہ صبح صبح لوگ فجر دیاں سنتاں پڑھتے نے عبدالعزا قرآن دی تلاوت اونچی اونچی کرتا ہے عمر ابن خطاب فرماندے نے عبداللہ قرآن آستہ پڑھ لیا کر لو سنتاں پڑھتے نے خلل پیدا ہوندہ ہے عبداللہ نے رونا شروع کر دیتا امام کائنات آئے جگہ دے پیر فرماندے نے عمر عبداللہ نو کچھ نہ کہے آستہ قرآن پڑھدا تد بھی ٹھیک ہے اچھی پڑھدا تد بھی ٹھیک ہے ایک قرآن بدلے اپنا سب کچھ چھڑ کے آیا اے عبداللہ جدو فوت ہوندا ہے میرے آقا قبر اندر پہلا خود اترے نے ان دی لاہ دی مٹی صاف کر کے دے لی دعا کی تھی حضرات پانچ قبرانے صحابہ نے تے تجملہ یہ بھی بات کہی سی کاش جنازہ ساڈا ہوندا میت ساڈی ہوندی میں دس رہا ہوں بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد دی قبر اندر آقا رو رو کے دعا کرتے نے باہر نکلے امام کائنات نے جنازہ خود پڑھایا میرے آقا نے اپنے ہتھاں نال الوداع کر کے قبر تے بیٹھ کے نال دعا کی تھی اج قبر تے ہاتھ پھیر دیاں روئی جاندے نے ایک صحابی کو نعرے آ گیا ایک منٹ لئی صرف 1.5 یا پونے 2 منٹ لئی اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نال جوڑ لے میں پتے دی گل دساں تے بات نو ختم کر دیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے صحابی آمدہ ہے سونیا محبوبہ آج میں عجیب جیاں گلاں بھی کیاں نے کبھی اپنی چاچی دے سرانے رو رو کے دعاواں کر دے ہو سونیا کبھی چاچی لئی پانی پہان دے ہو کبھی کرتا کفن دے طور تے اتار کے دیں دے ہو کبھی لہد دی قبر لہد والی مٹی صاف کر دے ہو کبھی قبر اندر لیٹ کے دعا کر دے ہو سونیا گل کی ہے میرے آقا آنکھاں جو آنسو بہا کے آمدے نے اور سن لے ویرا رب ذوالجلال دی قسم میرے مصطفیٰ نے جڑی گل آکھی ہے اس موقع تے جڑی گل فرمائی آقا فرماندے نے صحابیوں میں رب ذوالجلال دا ترلا کرنا پیا ہوا اللہ پاک دیاں منتاں کرنا پیا ہوا اے قبر دی کاٹی آخرت دیاں کاٹیاں وچوں قبر بڑی مشکل ترین کاٹی ہے جڑا قبر اندر پھنس کے برباد ہو جائے گا میں رب دے ترلے کرنا پہ ہوا تاکہ اللہ پاک میری چاچی نو قبر دے امتحان اندر کامیابی دے دوے اللہ پاک قبر دے اندر میری چاچی نو پاس کر دے وے کامیابیاں عطا فرمائے حضرات کدی غور کریا کرو فکر کریا کرو قبراں دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے تو جگ دا بشیرہ ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ ایک کوئی پھیرا ہے اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں کئیاں ماپے نے مکھ موڑے نہیں کئیاں ہتھی پتر توڑے نہیں اے اجڑے آندہ بیڑائے وہ بچے روندے اپنیاں ماوانو ماوان دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو نہیں رہنا محل منارانے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ ایک کوئی پھیرائی بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی باقی باتا پھر آمین بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین